بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے عرف کے اندر ایک جملہ بولا جاتا ہے اور اس جملے میں اتنی پاور ہے کہ اس کی وجہ سے بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، رواج بدل جاتے ہیں، ترتیب زندگی بدل جاتی ہے۔ بڑے بڑے مشوروں کے اندر وہ جملہ ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ جملہ اتنا استعمال ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے ہر معاملے میں یہ جملہ پیش ہوتا ہے۔ مثلا گھر کے اندر کوئی شادی کا پروگرام طے کرنا ہے، اس کے لیے ایک مشاورتی کمیٹی بیٹھتی ہے، مشورہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس شادی پہ لوگوں کو بلانا ہے، کس کس کو بلانا ہے، کیسے بلانا ہے، کب بلانا ہے، کیا کھلانا ہے، کہاں بٹھانا ہے، کہاں سلانا ہے، یہ ساری باتیں اس کے اندر طے ہوتی ہیں۔ اس دوران جب بھی کوئی رائے سامنے آتی ہے کہ لوگوں کو فلاں دن بلا لیں، تو آگے سے یہ جملہ آ جائے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کو کھانا یوں کھلا دیں، آگے سے یہ جملہ آ جائے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ تو اسی جملے کی بنیاد پر وہ ہمارے مشورے ہوتے ہیں، اسی جملے کے احترام میں، اسی جملے کے لحاظ میں ہمارے سارے پروگرام طے ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ شادی کا پروگرام، شادی کی مشاورت، یہ بھی اسی بات پر اختتام پذیر ہوتی ہے، اسی جملے کا لحاظ کرتے ہوئے ختم ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ کرو کہ جس پر لوگ کچھ نہ کہیں۔ یہی حال ہمارا زندگی کے تمام معاملات کے اندر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس جملے کو ہماری زندگی میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس میں قابل افسوس بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان، ہمیں اپنے معاملات کے اندر، اپنی مشاورت کے اندر اس جملے کی جگہ ہم نے یہ جملہ بولنا تھا، بھئی یہ کام نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ اللہ کیا کہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے، ہمارا دین ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ ہم یہ کام اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ ہمارا دین ہمیں اجازت نہیں دیتا، اور یہ کام ہم ضرور کریں گے، اس لیے کریں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ مسلمان کی سوچ یہ ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنے معاملات کے اندر اسی بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہم لوگ ہر جگہ لوگوں کو اپنی مجبوری بناتے ہیں، اپنے دین کو اپنی مجبوری نہیں بناتے۔ لوگوں کی وجہ سے اپنے طریقے بدلتے ہیں، اپنے نظام بدلتے ہیں، دین کی وجہ سے ہم اپنے ترتیب زندگی کو کیوں نہیں بدلتے؟ ہمارے ایمان میں وہ پاور کیوں نہیں ہے کہ ہم دین کو اپنی سب سے بڑی مجبوری بنا لیتے؟ ہم اپنے معاملات دین کی بنیاد پر طے کرتے کہ یہ کام اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ کوئی کام اگر ہم چھوڑ رہے ہیں تو اس وجہ سے نہ چھوڑیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ اس وجہ سے چھوڑیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اس وجہ سے چھوڑیں کہ ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ایمانی سوچ ہے۔ ہم اپنی اس رواجی سوچ کو چھوڑیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اپنی ایمانی ترتیب کو اور اپنی ایمانی جذبے کو اپنے اندر پیدا کریں کہ ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے، ہمارے دین کا یہ تقاضا ہے۔ اس کے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب تمہاری زندگی میں اور زندگی کے کسی معاملے میں لوگوں کا اور دین کا تقابل ہو جائے، لوگوں کا اور اللہ کے حکم کا تقابل ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ لوگوں کو چھوڑ دو، دین کو اختیار کر لو۔ لوگ چھوٹ جائیں تو اس کی پرواہ نہ کرو، دین نہیں چھوٹنا چاہیے، ایمانی تقاضے نہیں چھوٹنے چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی مخلوق کی ایسی فرما برداری، ایسی اتباع جائز ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر خالق ناراض ہو رہا ہو۔ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرنا، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اسی کے متعلق جامع ترمذی کے اندر ایک روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا، اور اس میں یہ گزارش کی کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرمائیے، ایسی نصیحت جو مختصر ہو اور میرے لیے فائدہ مند ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان لکھ کر بھیجا۔ وہ فرمان یہ تھا کہ جو شخص لوگوں کی رضا اللہ کے غصے میں تلاش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائیں گے اور اس بندے کو لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ اور جو بندہ اللہ کی رضا کو لوگوں کے غصے میں تلاش کرے گا،
تو اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کی تکلیف دور کر دیں گے اور خود اس بندے سے خوش ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کرتے ہوئے لوگوں کو کبھی راضی نہ کرے اور لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو کبھی ناراض نہ کرے۔ اور مجموع الزوائد کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، اللہ اسے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتے ہیں۔ انجام کار اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور جن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا تھا وہ لوگ بھی اللہ ناراض کر دیتے ہیں۔ اس کے بالمقابل جو شخص اللہ کو راضی کرتے ہوئے لوگوں کو ناراض کر بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان قریب ان لوگوں کو اس سے راضی بھی کر دیتے ہیں اور ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی عزت بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی اسے راضی کر دیتے ہیں۔ صرف راضی نہیں کر دیتے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ان کے دلوں میں اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں سے زیادہ اپنے دین کو اہمیت دیں، لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اہمیت دیں، اور یہ بات اپنے دماغ سے نکال دیں کہ لوگوں کو راضی رکھنا ہماری مجبوری ہے۔ یاد رکھیے، لوگوں کو راضی رکھنا ہماری مجبوری نہیں، اللہ کو راضی رکھنا ہماری سب سے بڑی مجبوری ہے۔ اور جب ہم ایسا کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ خود بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ لوگوں کو بھی ہم سے راضی کر دیں گے۔ لیکن اگر ہم نے ایسا نہ کیا، ہر معاملے میں یہی دیکھتے رہے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ سب سے بڑی ذلت ہے، رسوائی ہے کہ انسان لوگوں کی وجہ سے اپنا سب کچھ بدل لے، اتنا بدل لے کہ پھر اپنے دین کی بھی پرواہ نہ کرے، اپنا دین بھی بدل لے، اپنے نبی کا طریقہ بھی بدل لے۔ تو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ عقل مندی کا تقاضا بھی یہ ہے اور دین کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں یہ دیکھیں کہ ہمارے اللہ کا کیا حکم ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، اور اس حکم پر ہم دل و جان سے اس پر عمل کریں اور لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہمارے دل میں دین کی، اللہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی اہمیت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایمان یہی تقاضا کرتا ہے کہ تمہارے دل میں سب سے زیادہ اہمیت تمہارے دین کی ہونی چاہیے، دین کے مقابلے میں کسی چیز کی اس جیسی اہمیت نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام اسلامک بیانات اور مسائل جاننے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں مفتی انصر آف آفیشیلز کو۔